جو ثانیہ گل پلازا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک دردناک ثانیہ ہے جس میں جتنی بھی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس پہ ہر آنکھ اشک بار ہے۔ ہم سب جتنے لوگ موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان سے ہی ہر پاکستانی اس پہ افسردہ ہے اور غمزدہ ہے۔ کسی بھی ایک قیمتی جان کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کا کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے۔ یہ افسوسناک ثانیہ جس طرح ہوا ہے اس دن سے حکومت سندھ مکمل طور پر صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے، اور وہ یہ کہ جی جو اس وقت لائقین ہیں ان کو کسی طریقے سے جو ان کی باڈیز اس وقت ابھی تک ملبے میں ہیں ان کو نکالا جائے اور ان کو ان کے لواحقین کے حوالے کیا جائے۔ یہ غم صرف ان لواحقین کا نہیں ہے، یقین مانیں کہ یہ غم ہر شخص کا ہے، یہ آپ کا بھی ہے، یہ ہمارا بھی ہے، اور جس سے جو صورتحال سے گزرا ہوتا ہے اس سے بہتر درد اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ جو اس وقت جس کرب میں ان کی فیملیز اس وقت موجود ہیں وہ ہم سب کے لیے باعث تشویشناک ہے، اور ہم سب جو ہیں اس افسوسناک گھڑی میں ان کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس پہ ہی کہ حکومت سندھ مکمل کوشش کرے کہ جلد از جلد جو ہے وہ ان کے لواحقین کے حوالے ان کی باڈیز کر دی جائیں۔ آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل بھی ہاسپٹل میں جاری ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں، اور ڈی این اے کے ذریعے ہی ان کی باڈیز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی۔ جو حکومت کو شروع میں 86 لوگوں کی نمبرز جو ہے موصول ہوئے کہ جی 86 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد، ان 86 میں سے 2 افراد جو ہیں وہ صحیح سلامت تھے، وہ ہاسپٹل گئے ہوئے تھے، ان کے پتہ چل گیا کہ جی جیسے ہی ہوا تو وہ معمولی سے زخمی ہوئے تو ہاسپٹل گئے، تو ان کی جو ہے وہ خیر خیریت سے اللہ کا شکر ہے اور وہ واپس اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں۔ باقی جو ہے جو باڈیز ہیں ان کی تلاش کا عمل جاری ہے، اور دن رات جو ہے پوری انتظامیہ جو ہے وہ اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے۔ اور جس طرح اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فوری طور پر چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی، اور میٹنگ میں جو ان کی ایسوسیشن کے نمائندے ہیں ان سے بھی ملاقات کی، کراچی چیمبر آف کامرس کے جو نمائندے ہیں ان سے بھی ملاقات کی، اور یہ یقین دہانی کرائی کہ حکومت اس مشکل کی گھڑی میں نہ لواحقین کو اکیلا چھوڑے گی، نہ ہی وہ جو 1200 دکانیں تھیں اس میں ابھی ہم کسی بحث میں نہیں جا رہے کہ جو ان 1200 میں کتنی لیگل دکانیں تھیں، کتنی جو ہے وہ بعد میں دکانیں بنائی گئیں، جن کا جو نقصان ہوا ہے حکومت سندھ نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوبارہ سے ان لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا حکومت سندھ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں جس طرح کے جتنے بھی اندوناک واقعات ہوئے ہیں، افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، چاہے عاشورے کے بعد جس طرح پوری مارکیٹ جلائی گئی تھی، اس پہ آگ لگائی گئی تھی، اس کے بھی جو لواحقین تھے یا جو بھی متاثرین تھے ان کو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت وفاق میں بھی تھی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے احکامات پر وفاق کی حکومت نے اور سندھ حکومت نے مل کر جو ہے وہ ان کے جو نقصانات تھے اس کا ازالہ کیا۔ پھر ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی، جب ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تب اس وقت میں منسٹر فار انڈسٹریز تھا، تو میرے دفتر میں مجھے یاد ہے کہ مرحوم سراج قاسم تیلی صاحب اور زبیر موتی والا صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے،
حالانکہ اس میں بھی کوئی حکومت کا کوئی وہ چیز نہیں تھی, کیونکہ ٹمبر مارکیٹ میں صرف لکڑی تھی, اور جس طرح وہاں آگ لگی اور آگ جس طرح پھیلی لکڑی میں, آپ کو پتہ ہے کس طرح چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر بہت بڑا نقصان تھا. پھر اس وقت میں نے فائنانس منسٹر تھے مراد علی شاہ صاحب اور چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب, ان دونوں سے بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ کمٹمنٹ کر لو, ہم ان کا نقصان پورا کر کے دیں گے. اور پھر ہم نے ایک میکینزم بنایا. وہ میکینزم یہ تھا کہ ہم نے چیمبر آف کامرس کو کہا کہ جی آپ تخمینہ لگائیں, ہم کسی سرکاری آفیسر کو یا کسی اور کو اس میں شامل نہیں کریں گے, آپ خود تخمینہ لگائیں, ہم سارے پیسے آپ کو دیتے ہیں, پھر آپ خود ہی جو ہے ڈسٹریبیوشن کریں نیک نیتی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, اور ہم نے سارا فیصلہ آپ پہ چھوڑا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کے چیکس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی اور سی ایم ہاؤس میں ہی اس کی تقریب ہوئی تھی, تب کراچی چیمبر نے کہا جی یہ ہم نے ڈسٹریبیوشن کر دی, کچھ پیسے سندھ گورنمنٹ کے بچ گئے, وہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں. تو یہی اتنا نیک نیتی کے ساتھ یہ اچھا ریلیشن چلا ہے. تو جس طرح پہلے بھی کسی واقعے میں حکومت پیچھے نہیں ہٹی ہے, اب بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. جن کے قیمتی جانیں گئی ہیں, کسی بھی قیمتی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے, کسی بھی انسان کی جان کی کوئی بھی قیمت نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی جو کہ گورنمنٹ کی پریکٹسز رہی ہیں اس سے بھی بڑھ کر گورنمنٹ نے کہا کہ جی جہاں جن کی بھی قیمتی جانیں گئی ہیں, ظاہر ہے وہ لوگ اپنی فیملی کے کافی لوگ اس میں جو ہیں وہ کفیل بھی تھے, تو ان کی فیملیز کو میں اس کا لفظ کمپنسیشن بھی نہیں دوں گا, کیونکہ دیر از نو ویلیو آف اینی لائف, تو اس لیے اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے کہا کہ جی 1-1 کروڑ روپے ان کے لواحقین کو دیے جائیں گے, جس کی اگین کہ اس کی کوئی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ساری انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں. اس واقعے کا سب سے زیادہ جو ہے وہ سب کو اس کا دکھ ہوگا, لیکن حکومت سندھ ہر حال میں برابر کی شریک ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی ایسے واقعہ دوبارہ نہ ہوں. اور ایک ہمارا فائر فائٹر جو تھا, جو کہ آگ بجھانے گیا تھا, اس کی قیمتی جان بھی گئی اس میں, اس کو بھی جام شہادت ملی. ان کی فیملی کے بھی جو ہے اس غم میں حکومت سندھ برابر کی شریک ہے. اس کے بعد کچھ شوز میں کچھ جگہوں پہ کچھ باتیں کی گئی, کچھ میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. یہ کہا گیا کہ جی جو ایک رپورٹ بنی تھی, آڈٹ ہوا تھا, وہ جنوری 2024 کو جو ہے وہ حکومت کے حوالے کی گئی تھی, چیف منسٹر کو بھیجی گئی تھی. میں واضح کر لوں کہ وہ جو آڈٹ رپورٹ تھی وہ ایڈریس کی گئی تھی کمشنر کراچی کو, اور وہ کی گئی تھی 1 جنوری 2024 کو. 1 جنوری 2024 کو جب رپورٹ کمشنر کراچی کے پاس گئی تو کمشنر نے جو ہے 2 جنوری 2024 کو تمام ڈپٹی کمشنرز کو لیٹر لکھ دیے تھے کہ جی آپ اس کا آڈٹ کریں. اور ان تمام جو ڈپٹی کمشنرز ہیں پھر انہوں نے اپنا آڈٹ کیا. پھر اس آڈٹ کی جو رپورٹس ہیں وہ ہم سب اس پہ جو سی ایم صاحب نے ابھی جو ایک جنرل انکوائری کی ہوئی ہے اس میں وہ رپورٹس بھی سامنے آ جائیں گی, پتہ چلے گا کہ جی کہ کیا اس بلڈنگ کو بھی نوٹس گیا ہوا تھا یا نہیں گیا ہوا تھا. تو یہ تاثر کہ جی چیف منسٹر صاحب کو نہیں ملی. چیف منسٹر صاحب 1 جنوری 2024 کو پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر نہیں تھے, کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے. کیئر ٹیکر نظام تھا, الیکشن ہوئے ہیں فیبروری میں, تو 1 جنوری 2024 کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو بھی نہیں بھیجی گئی تھی کمشنر کراچی کو. وہ صرف کاپی ٹو ایڈریس ہوتی ہے, جس طرح ہر نوٹیفیکیشن چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ہوتے ہیں یا پروونشل گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, اس میں ہوتا ہے کہ کاپی ٹو پی ایس, اور یہ تو اس میں بھی ڈائریکٹلی چیف منسٹر کو نہیں گئی تھی وہ کاپی, چیف منسٹر کے جو اسٹاف ہیں ان کو کاپی دی گئی تھی جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے. تو اس پہ بھی جو لوگ باتیں کرتے میں اس کی بھی کلیئرٹی دے دوں. اور لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی انکوائری کے لیے چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اس کمیٹی کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ امپارشل انکوائری کریں, انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں, اور جو بھی رپورٹ آئے گی اس انکوائری کے بعد اس رپورٹ پر جو ہے وہ حکومت ایکشن لے گی. اس میں سامنے آئے گا کہ کیا یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے, اس میں اس کے واقعے کے بعد ریسکیو کے عمل نے کس طرح کام کیا. اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی ہے
تو اس کو جو ہے حکومت اس پہ ضرور ایکشن لے گی، اور اس واقعے میں جو جو محرکات شامل تفتیش ہونے چاہیے وہ ساری چیزیں کی جائے گی۔ ابھی ہم کسی بھی کنٹروورسی میں کسی بھی حتمی چیز پہ نہیں جا سکتے۔ بہت زیادہ میڈیا سے یہ سوال آتے ہیں کہ جی بتائیں یہ کس طرح ہوا، کیا ہوا۔ تو کوئی بھی چیز اگر ابھی میں کوئی بھی بیان دے دوں، سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دوں، یا اگر آپ کے سوالوں کے آپ سوال پہ پوچھیں گے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دوں گے تو وہ اس اسٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، جب تک کمیٹی کی رپورٹ نہیں آ جاتی ہے جو پوری اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تب تک کوئی بھی بات کہنا قبل از وقت ہوگی۔ تو اس کو بھی میں واضح کر لوں، اور ہم نے جس طرح چیف منسٹر صاحب نے اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اور نہایتی سنجیدگی سے لیتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے پوری فیکٹس فائنڈنگ لے لے۔ اب کل کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یار ابھی تک کمیٹی کی رپورٹ کیوں نہیں آئی؟ بھائی ابھی ریسکیو کا عمل چل رہا ہے، ابھی وہاں پہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکالی جا رہی ہیں۔ جب تک آپ ڈیڈ باڈیز وہاں سے نہیں نکالیں گے اور پھر آپ جو ہے جب تک کمپلیٹ اس کو ایویکویٹ نہیں کریں گے، اور جب تک ملبے کو آپ پوری طریقے سے آپ نہیں کلیئر کر سکتے، اس سے پہلے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ قبل از وقت ہوگی۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں یس اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ چیز کیوں ہوئی، کیا اس کے محرکات تھے، لیکن جلد بازی جو بھی ہوگی وہ پھر آئی واش کے لیے ہوگی۔ تو ہم نہیں چاہتے کوئی چیز ہم آئی واش کے لیے دیں، جو چیز دیں وہ کانکریٹ دیں، اس کے پیچھے اس کا سبسٹینس ہو، پتہ چلے کہ جی یہ واقعہ کیا آیا، پیش آیا، کس کا کیا کیا محرکات تھے، اور ہر قسم کے اینگل پہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں، کس طرح ہوئیں۔ اس کے بعد چیمبر آف کامرس کے جو وفد کی چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس میں کہ آئندہ کے لیے لاہ عمل کیا ہے۔ تو اس سانحات سے بچنے کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم جتنی بھی باقی بلڈنگز ہیں جہاں پہ تاجروں کے ایسوسیشنز ہیں ان کو ہم پابند کریں گے کہ وہ اب جو بھی ایس او پیز ہیں اس پہ عمل کریں۔ فائر الارمز بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح کے موقع پہ کہ فائر الارم بجنے چاہیے۔ اگر فائر الارم بجتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے فائر الارم؟ پوری دنیا میں جن بلڈنگز میں فائر الارم ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی فائر الارم بجے تو سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے سیف ایگزٹ دیں۔ پھر یہ دیکھا جائے کہ ان بلڈنگز میں کیا فائر ایگزٹ تھے نہیں تھے، آگ بجھانے کے آلات تھے نہیں تھے، یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن ہوں گی۔ لیکن اب فیوچر کے لیے، کیونکہ یہ میں نے کہا کہ بہت بڑا سانحہ ہے، فیوچر کے لیے کہ کیا اس طرح کے اسٹیپس لیے جائیں تمام بلڈنگز میں۔ میں ایک چیز واضح کر لوں کہ، اور یہ میری پرسنل اسیسمنٹ ہے، یہ میں کوئی کسی ڈیٹا کے بنیاد پہ بات نہیں کر رہا، جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی 90% بلڈنگیں اس طرح ہوں گی۔ میں صرف کراچی کی یا سندھ کے کسی شہر کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کی ہوں گی۔ اور میں کہوں گا کہ میڈیا جو ہے وہ بھلے اس کو اسیس بھی کر لے، پورے پاکستان میں 90% اس طرح کی بلڈنگیں ہوں گی جو پرانی بلڈنگیں ہیں کہ جن میں یہ فائر ایگزٹ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے رقبے پہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اس پہ اس طرح کے فائر ایگزٹ اور یہ ساری چیزیں شاید نہ ہوں، جو میرا ایک اپنی اسیسمنٹ ہے۔ تو اس پہ ہم یہ کوشش کریں گے، ہم چاہیں گے کہ باقی صوبے بھی اس ذرا ایک آئی اوپنر سب کے لیے ہے کہ وہ بھی اپنے اس چیز کو دیکھ لیں کہ ہم اپنے لیے تو کم از کم ہم لازم کرتے ہیں کہ جی ان تاجر ایسوسیشنوں کے ساتھ کہ ہم یہ نظام لے کر آئیں، کوئی بھی کمرشل بلڈنگ ہو یا ریزیڈینشیل بلڈنگ ہو۔ یہ نہیں کہ صرف کمرشل بلڈنگوں پہ ہی آگ لگ سکتی، ریزیڈینشیل بلڈنگوں پہ بھی آگ لگتی ہیں، لگتی رہی ہیں، تو وہ جو ہے اس کو نظام کو ٹھیک کیا جائے، اور وہاں پہ اس طرح کے سارے آلات اور ایگزٹ، یہ ساری چیزیں جو ایس او پیز ہیں ایمرجنسی کی، وہ اس میں تمام موجود ہوں۔ اور جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں، یس جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو نئی بلڈنگز دے رہی ہے ان میں یہ ساری ایس او پیز بن رہی ہیں۔